آثار دیکھے ہیں. میں نے دیکھا جب یہ بغداد شریف گئے حضور سرکار گلزار ملت، میں بھی حضرت کے نالین کے نشان قدم کے پیچھے پھر چل رہا تھا. سمجھے؟ میں نے دیکھا کہ بغداد کے بڑے بڑے مشائخ بھی جب یہ تعارف ہوا کہ وہ ہیں کہ جو حضور مولا کائنات کا جبہ پہنتے تو کھڑے ہو کر کے ان کے ہاتھوں کو چومتے. ایک بڑے عظیم بزرگ آئے تھے پڑوسی ملک سے، میں نے جا کے ان کے بارگاہ میں کہا کہ حضور ہمارے ہندوستان کے بڑے عظیم بزرگ تشریف لائے ہیں جن کو وارث جبہ مولا کائنات ہونے کا شرف حاصل ہے. 25,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، لیکن جیسے سنا کہ وارث جبہ مولا کائنات ہندوستان کے حضور سرکار گلزار ملت تشریف لائے ہیں، اپنے مریدوں میں خوشی کا اظہار فرمانے لگے. میں گواہ ہوں، میں زمین بغداد گواہ ہے. کہتے ہیں کہ اے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ کہ اب وہ اپنی محفل میں آ رہے ہیں جو مولا کائنات کا جبہ پہنتے ہیں. پھر سے کہتے ہیں ہاتھوں کو ڈھا کے بولو، ہاتھوں کو ڈھا کے بولو. اور یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کو، یہ جو حضرت کے جسم پاک پر جو لباس مبارکہ ہے نا، یہ حضرت کا اپنا ذاتی انتخاب کیا ہوا ہے. لیکن جب مسولی شریف آپ آئیں گے انشاءاللہ کہہ دیں، ہم نے اس جبے شریف کو کم سے کم کچھ نہیں تو 25-27 سال حضرت کے نالین اٹھانے والوں کے نالین کے نیچے بیٹھ کے دیکھا ہے. سبحان اللہ. وہ جبہ پہنتے ہیں جو جبہ آج سے 1400 سال پہلے مولا علی پہنتے تھے. اور خوش ہو جاؤ، ہاتھوں کو ڈھا کے بولے سبحان اللہ. جس کے تار و پود پر مولا کائنات کے پسینے کی خوشبو موجود ہے، جس کے تانے بانے سرکار مولا کائنات کے جسم پاک کا بھروسہ لے چکے ہیں. کون؟ مولا علی. عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں اٹلی روم سے ایک گروپ آیا. عمر فاروق اعظم نے فرمایا تم لوگ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا روم سے آئے ہیں، اٹلی سے آئے ہیں. کچھ مشکل سوال تھے، ان کے جوابات کہیں نہیں ملے تو سنا ہے کہ حضور کے غلاموں کے پاس مل جاتے ہیں. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سوال بہت مشکل ہے. کہا بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے. عمر فاروق اعظم فرماتے اگر سوال مشکل ہے تو بلاؤ مشکل کشا علی کو. پورا بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈائے نعرے حیدری. وہ جبہ پہنتے ہیں حضور سرکار گلزار ملت، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ جبہ پہنتے ہیں حضور سرکار گلزار ملت. سمجھے آپ؟ اور پھر جو سر مبارک پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماما شریف، یہ حضرت کے دادا حضور کی سنت ہے. لیکن آپ مسولی شریف آئیں گے انشاءاللہ، دل سے بولیں گے تو ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. اور کمزوری ہوگی تو پھر حضرت کو پھر دعا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ سمجھے؟ آئیں گے تو دیکھیں گے سر مبارک یہی ہوگا، لیکن اس سر پر جو کلاه مبارک ہوگی وہ بغداد کے بادشاہ کی ہوگی. زور سے بولو، زور سے بولو. ہاتھوں میں جو تسبیح ہوگی وہ سرکار محبوب الہی کی ہوگی. جو آپ کے کمر مبارک پر پٹکا شریف ہوگا اپنے وقت کی امام الاولیاء کا ہوگا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ماں امام حسن امام حسین کی ماں مختوم کائنات کا پاکیزہ دوپٹہ شریف ہوگا. آپ کے سینے پر لپٹا ہوا پورا مکمل غلاف کعبہ ہوگا. اس وقت سرکار مسولی کے لاڈلے سرکار گلزار ملت دولہا بنے ہوں گے، ہم سب باراتی. آپ کے داہنے ہاتھ پہ چھڑی ہوگی. کیا ہوگی؟ زور سے بولے. سمجھتے ہیں؟ چھڑی، چھڑی شریف ہوگی. سبحان اللہ. اور آپ کے بائیں ہاتھ میں کٹورا ہوگا جسے کہتے ہیں اللہ دیا کٹورا. اس کا پانی اگر کسی گونگے نے صدق کے دل سے پی لیا ہے تو اس کی بلاغت پر لوگ قربان ہو گئے، اس کی فصاحت پر لوگ قربان ہو گئے. اللہ دیا کٹورا حضرت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں چھڑی شریف ہوتی ہے. ایک بات سن لیں، میں نے پوچھا تھا 3 سال پہلے سرکار کے نالین کے نیچے بیٹھ کر کے کہ حضور یہ چھڑی شریف 20-22 سال پہلے میں نے زیارت نہیں کی، اچانک اس کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا. اس چھڑی کا تعلق کس شیخ سے ہے بتا دوں؟ کیا بتایا تھا؟ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو، 1-1 سال 2-2 سال 2-2 مہینے کے بچوں کو بھی اگر آپ اپنی گود میں لے کے آئے ہو تو آج اسے خدا کی قسم حضور غوث اعظم کے لاڈلے کے حوالے کر دیں. ایسا موقع پھر نہ آنے والا جلدی. سمجھے میری بات؟ میں نے پوچھا حضور یہ چھڑی شریف کس کی ہے؟ تو جس بزرگ نام لیا وہ حضرت کے دادا حضور ان کے بارے میں بتایا. جو بتایا بتا دوں؟ بتا دوں؟ ماشاءاللہ. قاری روشن صاحب قبلہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور حضرت بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور ان کے اشارات ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے پوچھا حضور یہ چھڑی شریف کس کی ہے؟ فرماتے ہیں میرے دادا سرکار رئیس الاولیاء کی ہے. میں نے کہا ان کے بارے میں کچھ کرم فرما دیں. فرماتے ہیں میرے دادا رئیس الاولیاء. میری ماں بہنوں سنو، یہ حضرت کے دادا کی بات کر رہا ہوں، حضرت کے دادا کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں میرے دادا حضور جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، میرے دادا جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے میں عموماً بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے. شہزادے کی نہیں ہوئی، سرکار کی نہیں ہوئی، 10 مہینے نہیں ہوئی، 11 12 13 14 مہینے ہو گئے اور پیدائش مبارکہ
سمجھ گئے نا بھائی؟ دل بری یعنی آپ کے دادا حضور کی نہیں ہوئی اور آپ اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھے، تو آپ کے پردادا حضور جو اس خانقاہ کے صاحب سجادہ تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ مخدومہ جو سرکار کے دادا حضور کی ماں تھی، ان سے فرمایا کہ ذرا پوچھو بہو بیگم سے کہ 4-5 مہینے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی خوشخبری نہیں سنا رہی۔ سمجھ گئے؟ بچے کی ولادت کی کوئی خوشی کی خبر نہیں دے رہی ہے۔ تو جب بہو بیگم کو بلایا گیا تو بہو بیگم نے فرمایا امی جان بات یہ ہے کہ میرا بچہ میرے پیٹ سے تقریباً 14 مہینے کا ہو گیا، اب تک پیدا نہیں ہوا۔ بولے کیوں؟ رونے لگی، فرمایا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اپنے پیٹ سے ایک آواز سنتی ہوں، 4-5 مہینے سے اپنے شکم سے ایک آواز سنتی ہوں، میرا بیٹا میرے پیٹ میں کہتا ہے کہ امی مجھے بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، خدا قسم خلاف کعبہ تھام کے بتا سکتا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے بتا سکتا ہوں، جس دادا کے پوتے سرکار گلزار ملت ہے اس دادا کا مرتبہ کتنا بڑا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا میری ماں مجھے ننگے پیدا ہوتے، برہنہ پیدا ہوتے، بغیر لباس کے ہوتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ اتنا سنا تو حضرت کے پردادا مسکرائے، آدھا گلاس پانی منگایا، چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا منگایا، پانی پہ دم کیا اور کپڑے کو فرمایا اپنی اہلیہ مخدومہ سے کہ بہو بیگم سے کہہ دو اس کپڑے کو کھا لے، اس پانی کو پی لے۔ چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے کو جیسے کھایا، پانی شریف کو جیسے پیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے دادا کی پیدائش ہوئی، لموٹی باندھ کے پیدا ہوئے۔ کھلو کھلائے نا ماشاء اللہ، کوئی ایک ہاتھوں کو لائے ماشاء اللہ، ایسی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ عطائے تاج الاولیاء بھی ہیں اور کرامت تاج الاولیاء بھی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شباہت تاج الاولیاء بھی ہے۔ بھائی یہ گھر کی بات ہے، ایک بزرگ سے بغداد شریف میں حضرت نے اشارہ کیا کہ دعا کرنے میں پھر بغداد میں آ جاؤں، وہ کہتے ہیں میاں کیسی باتیں کرتے ہو، کوئی گھر میں پوچھ کے آتا ہے؟ یہ تو آپ کے دادا کا گھر ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان آنکھوں نے امام علی مقام کا روضہ دیکھا ہے، میں نے انہیں کربلا کی میدان میں -7-8 ٹمپریچر تھا تو ننگے پیر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ جہاں لوگ بے دردی سے گھومتے رہتے ہیں وہاں میں نے سرکار گلزار ملت کو دیکھا ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے۔ اچھا حضرت تو حضرت ہیں، حضرت کے 11 سال کے شہزادے حضور کرم واسطی بغداد شریف میں 1 ہفتے 8 دن تک تھے اور ننگے پاؤں تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام کی چیخیں نکل جاتی تھی اتنی سخت سردی میں، کہتے تھے یہ میرے دادا غوث اعظم کا شہر ہے۔ اسی شہر کے بارے میں بزرگوں نے کہا تھا جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ دعائیں قبول کر لے گا۔ اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی بھی معلوم ہے آپ کو بڑی تکلیفیں برداشت کی حضرت نے، بڑی تکلیف، تقریباً 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، بتایا بھی حاجی صاحب نے 2 ہفتے بڑی دعائیں ہوئی ہیں کہ حضرت کے سر میں آپریشن ہوا ہے، اسی سفر میں چوٹ لگ گئی تھی تو آپریشن ہوا ہے سر میں، معلوم ہے 17 ٹانکے لگے ہیں۔ میں نے کل صبح کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو میری چیخ نکلنے والی تھی، 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے، 2 ہفتے بھی نہیں ہو رہے ہیں، سمجھے؟ یہاں پر آنے کا مقصد وہ چاہتے ہیں کہ میرے دادا حضور کی امت کی بھیڑوں کو کوئی بدعقیدہ شیر نہ اٹھا لے جائے، تمہارے پیسے تمہیں مبارک ہو، سمجھے میری بات؟ اتنی ذمہ داریاں حضرت پر ڈال دی گئی ہیں، خدا قسم ہمارے گھر آنگن سے لے کر کے ہمارے چولہے تک کی اور ہمارے بچوں کی شادیوں کی دعاؤں کی لیے تمام تر ذمہ داریاں، ایک ادارہ چلانا، لاکھوں علماء کرام کے گھر کی پرورش کرنا، خدا کی قسم بڑی نوازشات ہیں حضرت کی۔ یہاں آئے کیوں؟ اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے دلوں میں غوث اعظم کی محبت پیدا ہو جائے، تمہیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ 17 ٹانکے لگے ہیں، معلوم ہے آپ کو، ابھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ کہ میرے دادا کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بہکنے نہ پائیں۔ اگر ان کو میرا انتظار تھا تو میں بھی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر کے یہاں پر آئے ہیں اور سنو، کرامت ہے سرکار گلزار ملت کی، معلوم ہے پورا ہاسپٹل پریشان ہو گیا جب او ٹی میں آپ کو لے گئے آپریشن تھیٹر میں اور بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کے چاہا اور کہا کہ آپ اپنی آستین کو کھولیں، مجھے انجیکشن لگانا ہے۔ فرمایا یہ کیسا انجیکشن ہے؟ کہا اس سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو سر کے آپریشن میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتا، ہوش میں رہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کب مدینے والے آقا مجھے نظر آ جائے۔ پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹر پریشان ہو گئے، 17 اتنے بڑے آپریشن میں 17 ٹانکے لگے ہو اور بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔
फरमाया इसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल, और ये हराम है, मुझे पसंद नहीं है। समझे मेरी बात? ऐ कादरी फकीरों, सरकारें गुलजार मिलने से ये नियमत लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह रोज बोले डॉक्टर साहब आप मेरे सर को चीर फाड़ दें, बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लगाए हुए गौसे आजम का लाडना उफ नहीं करेगा। कभी सुना आपने? हुजूर ताजुल शरिया के साथ खास था अफ्रीका में, हुजूर सरकार हुजूर इस्लाम के साथ खास था उदयपुर में। ये आज की इस शहर की पहली अजीम शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए हुए आपने घंटों के ऑपरेशन में डॉक्टरों का सपोर्ट किया है। डॉक्टर पसीने पोंछ रहे थे ओटी में, कैसा इंसान मिला। अल्लाह अल्लाह, समझे मेरी बात? बोले बेहोशी के इंजेक्शन में इसके फार्मूले में हराम है, अल्कोहल है, अल्कोहल मुझे कबूल नहीं, ये हराम है। क्यों? इनकी आंखों ने हुजूर मुफ्ती आजम के तकवे को पढ़ा है। ऐसे नहीं किसी की मकबूलियत होती है, किसी के नाम के डंके बजते। कौन मुफ्ती आजम हिंद? वो भिवंडी से निकले थे, नासिक आए थे, मनमाड़ आए थे, धुलिया आए थे, 40 गांव आए थे, और ये भुसावल के करीब आए थे। तो अपने खादिम से फरमाया मुझे प्यास लगी है। खादिम ने एक गिलास पानी पीछे से गाड़ी से दे दिया। हुजूर मुफ्ती आजम ने उस गिलास को लिया और गिलास के पानी को देखने के बाद फरमाया ठहर जाओ, ये बताओ ये पानी कहाँ का है? खादिम ने फरमाया हुजूर ये पानी भिवंडी की एक मस्जिद के हौज का है। फरमाया गाड़ी नासिक से भिवंडी वापस ले चली। कौन सी मस्जिद का पानी है? फलां मस्जिद का। फरमाया ये पानी इसके अंदर डाल के आओ, और रो के बोले हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ये पानी नमाजियों की वजू के लिए है, मुस्तफा रजा के पीने के लिए नहीं है। तारीफ पड़ी है सरकार गुलजार मिल्लत ने। समझे मेरी बात? अपने घरांगन की परवरिश नहीं की है। जब भी आपने चंद पैसे दिए उसको अल्लाह के नबी के घर के तामीर तौसीह में खर्च किया है, और मसलक आला हजरत का आलम लेकर के वहां गए हैं जहां पर मैंने देखा कि बड़े बड़े उलमाए किराम की आंखों के पैरों में छाले पा जाते हैं। समझे मेरी बात को? दुआ करो आज ये शख्सियत हमारे शहर से ऐसे न जाने पाए, इनके कदमों की मिट्टी लेकर हम अपने अपने घर जाएं इंशाअल्लाह। अब तक आपकी शख्सियत के इंतजार में थे माशाअल्लाह। हुजूर सरकार ताजुल शरिया जब सरकार गुलजार मिल्लत से मिलते थे तो दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ पांव चूम लेते थे। यार खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। लोग पूछते हैं आसिफ भाई ये कब की बात है? मैंने कहा जब की बात है जब तू नहीं था, जब तू नहीं था ये तब की बात है, जब हुजूर सरकार ताजुल शरिया हुजूर गुलजार मिल्लत का हाथ चूमते थे और हुजूर गुलजार मिल्लत ताजुल शरिया का हाथ चूमते थे। एक दूसरे से कहते मैं इल्मे रजा का एहतराम कर रहा हूं, वो कहते मैं खून अली का एहतराम कर रहा हूं। पूछो जाके बरेली के चांद तारों से। एक ऐसी खानकाह है खानकाह इस्माइलिया जहां अपने बाप दादा के नामों के अलम को बुलंद नहीं आला हजरत के मसलक के नारे लगाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिनके पर जिस खानकाह में झाड़ू लगाने के लिए देवा शरीफ के शहंशाह सरकार वाली से बात आया करते थे, उस गद्दी के वाली से हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत। समझे मेरी बात? सुभान अल्लाह। जिनके जिस्म पाक पर मौलाए कायनात का जुब्बा हो, जिनके हाथों में मखदूमा कायनात का दुपट्टा हो, जिसके एक बाजू में गिलाफे काबा हो, जिसके एक हाथ में मुकद्दस अल्लाह दिया कटोरा हो, जिसकी आंखों के सामने गौसे आजम सरकार का इमाम मुबारका हो, खुदा कसम वो जब चलता है तो लगता है कि उसके साथ आसमान भी चल रहा है, बरकतें चल रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुशखबरी आपको